दिसंबर 1998 1998 स्पेस शटल इंडेवर फ्लोट कर रही है अबव अर्थ और पहले पीसेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के असेंबल किए जा रहे हैं। वन ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स जेरी रॉस एक थर्मल ब्लैंकेट को टाइट कर रहे हैं और वो थर्मल ब्लैंकेट उसके हाथ से उसकी ग्रिप से स्लिप हो जाता है। वो जो ऑब्जेक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता टम्बलिंग अवे इनटू स्पेस, ब्लैक एंगुलर ऑलमोस्ट डिलिबरेट। एक क्रूमेट जो इंडेवर का होता है एस्ट्रोनॉट, वो एक पिक्चर को स्नैप करता है इससे पहले कि वो ऑब्जेक्ट स्पेस की डार्कनेस के अंदर गायब हो जाए। कुछ दिन के बाद नासा एक फोटो अपलोड करती है, फाइल आईडी STS08872466 और कुछ ही घंटों के बाद पूरी दुनिया ये डिसाइड करती है कि ये जो फोटो है ये किसी ब्लैंकेट की नहीं है। इट वॉज द ब्लैक नाइट सैटेलाइट, एक ऐसी मशीन जो कुछ लोगों का ख्याल है कि वो अर्थ को ऑर्बिट कर रही है पिछले 13,000 ईयर्स से, ओल्डर देन एनी सिविलाइजेशन दैट हैड एवर लुक्ड अप इन द स्काई। ये जो कहानी हमने आपको सुनाई है, जस्ट पुट अ पिन ऑन इट, क्योंकि इस कहानी का ड्रॉप सीन इस वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। ये जो फोटो थी, इट बिकेम अ स्पार्क, और इसके पीछे जो कहानी है, इट इज फार ओल्डर, स्ट्रेचिंग थ्रू अ सेंचुरी ऑफ स्टैटिक सीक्रेसी एंड साइलेंस। मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुश आमदीद। 1899 में निकोला टेस्ला बैठा हुआ था अपनी कोलोराडो स्प्रिंग्स की लैब में और उसके अपने इजाद करदा रेडियो पे सितारों की आवाज़ें सुन रहा था। उसने एक पैटर्न सुना, 3 शॉर्ट पल्सेस, एक पॉज, एक लॉन्ग वन। रैंडम नहीं थी, रिदमिक थी। उसने अपनी डायरी में लिखा कि इट सीम्स टू कम फ्रॉम इंटेलिजेंट कंट्रोल, यानी इन पल्सेस के पीछे कोई इंटेलिजेंस मौजूद है। किसी ने उसको बिलीव नहीं किया, मगर ये जो नोट उसने लिखा था ये उसकी डायरी में आज भी मौजूद है। डेकेड्स के बाद नॉर्वे के अंदर साइंसदानों ने सिमिलर लॉन्ग डिले एको सुने, रेडियो सिग्नल्स जो बाउंस बैक करते थे फुल 8 सेकेंड्स आफ्टर ट्रांसमिशन, और ऐसे लगता था कि कोई अनसीन चीज़ जवाब देने की कोशिश कर रही है अर्थ के ऑर्बिट से। हैरत अंगेज़ बात यह है कि उस ज़माने में कोई सैटेलाइट एग्जिस्ट नहीं करती थी। इनफैक्ट इंसानियत उस वक़्त तक इतनी इंसान ने तरक्की नहीं की थी और वो इतनी केपेबल ही नहीं थी कि इस किस्म की रिप्लाईज भेज सकते। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं ये चांद यानी मून से आ रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भी सरगोशी की कि कोई ऐसी क्राफ्ट है जो अर्थ को सर्कल कर रही है बिफोर वी कुड लर्न टू फ्लाई। बाय 1954 कोल्ड वॉर का ज़माना आ गया और कोल्ड वॉर ने ये जो आसमान थे इनको चेस बोर्ड के अंदर तब्दील कर दिया। एक दिन सुबह सेंट लुइस डिस्पैच ने एक लाइन प्रिंट की जो आज भी हॉन्ट करती है यूएफओ के हिस्टोरियंस को। उसमें लिखा हुआ था कि 2 अननोन सैटेलाइट्स स्पॉटेड ऑर्बिटिंग अर्थ, एयरफोर्स साइलेंट, यानी 2 अननोन यूएफओज हैं जो अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं और जो एयरफोर्स है उसके अंदर खामोशी है। अमेरिका पैनिक हो गया क्योंकि उस वक़्त तक 1954 के अंदर पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा मुल्क नहीं था जिसकी कोई सैटेलाइट थी, कोई सैटेलाइट ऑर्बिट के अंदर लॉन्च की ही नहीं गई थी। एक ऑफिशियल इम्पॉसिबिलिटी थी और इसको रिपोर्ट किया गया मेन स्ट्रीम पेपर्स के अंदर, मगर उसके बाद इस खबर को आर्काइव्स के अंदर से इरेज कर दिया गया विद इन डेज। मिलिट्री स्पोक्समैन जो थे उस ज़माने के, उन्होंने कहा कि ये रेडार गोस्ट है, मगर इंजीनियर्स जो ट्रैकिंग स्टेशन के अंदर बैठे हुए थे, दे swore that they saw 2 distinct objects moving in a polar path, an orbit even the United States couldn't reach yet। यानी पोलर ऑर्बिट के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स थे, एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ऐसी चीज़ें बना के लॉन्च कर सकता। 3 साल के बाद सोवियत यूनियन ने पहली सैटेलाइट लॉन्च की जिसका नाम था स्पुतनिक 1। प्रटेंड ये किया गया कि ये पहली सैटेलाइट है जो इंसान ने ऑर्बिट के अंदर लॉन्च की है। पूरी दुनिया ने तालियां बजाई, मगर ये जो 2 अर्लियर ब्लिप्स थी जिनके बारे में हमने आपको अभी बताया, इनको बिल्कुल भुला दिया गया। और फिर साल आ गया 1960, 1960। यूएस नेवी रेडार ने एक डार्क ऑब्जेक्ट पिक किया जो अर्थ को सर्कल कर रहा था एवरी 104 मिनट्स, यानी हर 104 मिनट के बाद एक ऑब्जेक्ट दुनिया को सर्कल कर रहा था। रिपोर्टर्स जो थे अखबारात के, उन्होंने सवालात पूछने शुरू कर दिए। पेंटागन ने कहा कि ये स्पेस डिब्री है, स्पेस जंक है। उसके अगले ही हफ्ते टाइम मैगजीन जो अपने वक्त का सबसे मुस्तनिद मैगजीन था, एक हेडलाइन लिखी,
ڈارک آبجیکٹ سرکلز ارتھ. اس خبر کے اندر جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ ون آف دا ریڈار آپریٹرس اس نے یہ بات لیک کی کہ یہ جو آبجیکٹ ہے جس کو ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے اس کا آربٹ ریٹروگریڈ ہے, یعنی وہ ارتھ کی روٹیشن سے اپوزٹ چل رہا ہے. اور اس زمانے میں کوئی ایسا راکٹ ایجاد نہیں ہوا تھا جو اس قسم کا منور کر سکے. اور پھر برٹن کے اندر جو نیوز پیپرز تھے انہوں نے اس آبجیکٹ کو ایک نک نیم دیا دا بلیک نائٹ. اسی سال ایک نیوی کے کیمرہ نے ایک فوٹوگراف کو کیپچر کیا, گرینی, ڈسٹنٹ اور لک لائک اے ونگڈ ایئر کرافٹ. فائل کو بیری کر دیا گیا امنگڈ فیلڈ ریکانسنس مشنز. 1960 میں جب یو ایس نیوی نے یہ فوٹوگراف لی اس کے بعد کچھ ڈیکیڈز کے لیے خاموشی چھائی رہی انٹل دا 1990s. اس وقت ایک ناسا کا انٹرن تھا جو ڈیجیٹلائز کر رہا تھا اولڈ نیگیٹیوز کو, اینڈ ہی اسٹمبلڈ اپون دا امیج اگین. اس کا جو آئی ڈی تھا اٹ میچڈ دا لاسٹ شٹل فوٹو ٹیکن 38 ایئرز ارلیئر. دو پکچرز اور ان دونوں کے درمیان ڈیکیڈز کا فاصلہ تھا, اور ایسے لگتا تھا ان دونوں فوٹوگرافس میں کہ سیم آبجیکٹ کی فوٹوگرافس ہیں. 1973 میں ایک اسکاٹش ایسٹرونومر ڈنکن لونین نے ریوزٹ کیا ٹیسلا کی نوٹ بکس کو, اور یہ جو اسٹرینج سگنلز کے بارے میں اس میں لکھا ہوا تھا اس نے میپ کیا ان کی ٹائمنگ کو آن ٹو اسٹار چارٹس, اور یہ کلیم کیا کہ یہ جو پلسز ہیں دے فارم دا ڈائیگرام آف ایپسیلون بوٹس, ایک بائنری سسٹم 13,000 لائٹ ایئرز اوے. اس کے پیپر میں یہ سجیسٹ کیا کہ یہ ایکوز ایک میسج تھے لیفٹ بائی این اینشنٹ پروب ان ارتھس آربٹ. مگر کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنے ہی پیپر کو ریٹریک کر لیا اور اس نے کہا کہ یہ پیپر اسپیکولیٹو تھا. مگر چونکہ وہ پیپر ریلیز ہو گیا تھا تو میگزینز اکراس یورپ نے اس ہیڈ لائن کو پرنٹ کیا کہ ایلین سیٹلائٹ واچز ارتھ, اور یہ جو لیجنڈ تھی بلیک نائٹ سیٹلائٹ کی یہ اب پبلک ڈومین کے اندر آ گئی تھی. اب پبلک کے پاس انف انفارمیشن تھی, اب مسٹری تھی کہ اس بات کو زندہ رکھا جاتا. کولڈ وار کا جو زمانہ تھا یعنی 1950 سے لے کے آلموسٹ 1990s تک, یو ایس اے اور یو ایس ایس آر یہ جو دو اپوزنگ سپر پاورز تھی دنیا کی, انہوں نے آسمانوں کو سیکرٹ مشین سے بھر دیا. پروگرامز لائک کرونا, میڈاس اور ڈسکورر لانچ کیے گئے, اور کوورٹ سیٹلائٹس کو آربٹ کے اندر لانچ کیا جاتا تھا. اور جب وہ ایمیچور ایسٹرونومرز جو پوری دنیا میں آسمانوں کو میپ کر رہے تھے, آسمانوں کی طرف دیکھ رہے تھے, جب وہ کوئی ایسی چیز اسپاٹ کرتے تھے جو باہر یعنی کرۂ ارض سے باہر نہیں ہونی چاہیے تھی, تو یوزلی ایجنسیز فیک نیمز ایشو کیا کرتی تھی. کچھ ڈی کلاسیفائڈ میموز یہاں تک کہتے ہیں کہ اٹ واز ایون اوکے ٹو یوز دا ٹرم بی کے آبجیکٹ. CIA Archives 1960 file redacted except one line, object in polar trajectory under observation, maintain discretion, that's all. کوئی کوآرڈینیٹس نہیں, کوئی اینڈ ڈیٹ نہیں. تو یہ جو بلیک نائٹ سیٹلائٹ کی مت تھی, کیا یہ ایک ایلین پروب تھی یا سمپلی دا پرفیکٹ کور فار ہیومن ایسپیوناج؟ 1998 میں یہ جو مت ہے یہ فل سرکل ہو گئی. یہ جو شٹل پروب کی فوٹو جس کے بارے میں ہم نے آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا یہ ری سرفیس ہوئی. ناسا نے انسسٹ کیا, وہ آج تک کر رہی ہے کہ یہ اسپیس ڈبری تھی. انڈیپینڈنٹ اینالسٹ نے اس فوٹو کے اندر جو آبجیکٹ تھا اس کو میجر کیا. 15 میٹر لانگ, 15 میٹرز لانگ, میٹیلک, روٹیٹنگ ان کنٹرولڈ انٹرولز, ناٹ ٹمبلنگ بٹ اسٹیبلائزنگ. اور اس کے بعد آئی ڈسپیرنس. آربیٹل ڈیٹا یہ شو کرتا ہے کہ جس آبجیکٹ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اٹ ڈیکیڈز منتھ لیٹر, اور وہ ارتھ کے ایٹماسفیئر کے اندر ری انٹر ہوا. ریڈیو آپریٹرز چلی اور ساؤتھ افریقہ آج بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ دے ریسیو اے فینٹ ریپیٹنگ سگنل ایٹ دا سیم انٹرول ٹیسلا ریکارڈڈ اے سینچری ارلیئر. یعنی چلی اور ساؤتھ افریقہ کے اندر ایمیچور ریڈیو آپریٹرز یہ آج بھی کہتے ہیں کہ ٹیسلا کا سگنل آج بھی سنا جا سکتا ہے. 3 شارٹ 1 لانگ 1 شارٹ, یعنی ایک ایسی ہارٹ بیٹ دیٹ ریفیوزز ٹو ڈائی. مے بی یہ جو کہانی ہے بلیک نائٹ کی, یہ جو متھ ہے بلیک نائٹ سیٹلائٹ کی, یہ کبھی بھی ایک سنگل مشین نہیں تھی. مے بی اٹس اے پیٹرن. دا سم آف آل دا ٹائمز ہیومینٹی ہیز لکڈ انٹو دا ڈارک اینڈ انسین اینڈ ریفلیکٹڈ بیک. یعنی ہر دفعہ جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں شاید
وہ چیز نظر آتی ہے جس چیز کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ٹیسلا کا سگنل 1954 کی ریڈار بلپس، 1960 کی یو ایس نیوی کی فوٹوگراف، 1998 کا انڈیور کا امیج، ایچ ون ایکو. میں بھی جو اصل سیٹلائٹ ہے اس ساری کہانی کے اندر وہ ہمارا اپنا obsession ہے. اور نیڈ ٹو بلیو کہ کوئی بھی کہیں پہ بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری حفاظت کر رہا ہے. ہر جنریشن جو بلیک نائٹ سیٹلائٹ کے بارے میں بات کرتی ہے وہ اس کا امیج اپنے فیئر کے اندر بناتے ہیں. ٹیسلا کے لیے یہ کاسمک انٹیلیجنس تھی. کولڈ وار کے دنوں میں اس کو سوویت ایسپیوناج کہا جاتا تھا. ہمارے ڈیجیٹل ایرا کے اندر ہم اس کو اے آئی سرویلنس کا نام دیتے ہیں، دا انویزیبل واچر ان دا کلاؤڈ. آج یہ جو بلیک نائٹ سیٹلائٹ ہے یہ ارتھ کو آربٹ نہیں کر رہی. اٹس ناٹ ان دا اسکائی اینی مور، مگر مے بی اٹس ان ایوری فون کیمرا دیٹ ریکارڈس. مے بی ہر الگوریدم کے اندر یہ بلیک نائٹ سیٹلائٹ ہے جو ہماری باتیں سنتی ہے. مے بی یہ جو ڈیٹا ہماری زندگیوں کو آربٹ کر رہا ہے تو اب ارتھ سے باہر کسی سیٹلائٹ کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم اس سرویلنس کو اپنے ہاتھ میں لے کے چلتے ہیں. جب انسان آسمان کی طرف دیکھتا ہے انٹو دا ڈارکنیس آف اسپیس، اسٹیئر ایٹ اے بلیک آبجیکٹ ڈرفٹنگ اوور دا کرو آف دی ارتھ، تو ہم شاید کسی ایلین کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہم اس آئیڈیا کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اکیلے نہیں تھے، اور شاید ہمیشہ سم ون، انسان یا انسانیت سے باہر یعنی ہیومن اور ایلین، ہمیں ہمیشہ سے ریکارڈ کریں. مے بی یہ جو بلیک نائٹ سیٹلائٹ ہے برن ہوگی، مے بی یہ آج بھی ارتھ کو سرکل کر رہی ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ ہم دنیا سے اس کا جواب دیں. اپنی ہر اس سیریز کی ویڈیو کی طرح ہم نے آپ کے سامنے جو فیکٹس تھے جو ویریفائی ہو سکتے تھے وہ ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں. فیصلہ ہمیشہ کی طرح آپ لوگ کریں گے ڈیٹا پہ غور کر کے کہ کیا بلیک نائٹ سیٹلائٹ کی myth ریئل ہے یا یہ فگمنٹ آف آر اون امیجنیشن ہے. بہت شکریہ.